پانی کے اندر جائے گی. پرابلم آپ کے سامنے یوں ہے. A half kilogram block of metal with an initial temperature of 30 degrees centigrade is dropped into a container holding 1.12 kilograms of water at 20 degrees centigrade. If the final temperature of the block water system is 20.4 degrees centigrade, what is the specific heat of the metal? تو اس کو حل کرنے کے واسطے ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ اس بلاک سے کتنی ہیٹ پانی کے اندر گئی اور یہ اس ہیٹ کے برابر ہے, اس انرجی کے برابر ہے جو پانی نے جذب کیا. تو چلیے اس کو حل کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک ایکسپریشن لکھیں گے فار دا ہیٹ فلو آؤٹ آف دا بلاک. اس کو میں نے کیو بلاک کہا ہے. دس از اکول ٹو دا میس آف دا بلاک انٹو دا اسپیسیفک ہیٹ آف دا بلاک, جس کو میں نے سی بی لکھا ہے, انٹو ٹی بی مائنس ٹی. گویا کہ اتنا اضافہ ہوا ہے ٹیمپریچر میں. تو یہ وہ ہیٹ ہے جو بلاک سے پانی میں گئی. اب یہ دیکھیں کہ پانی میں کتنا ہیٹ پہنچا ہے, اس کی مقدار کیو واٹر ہے, وچ از اکول ٹو دا میس آف دا واٹر ایم ڈبلو انٹو دا اسپیسیفک ہیٹ آف دا واٹر سی ڈبلو انٹو دا چینج ان ٹیمپریچر ٹی مائنس ٹی ڈبلو. تو یاد رہے کہ یہاں پر پانی کا ٹیمپریچر بڑھا ہے تو ٹی مائنس ٹی ڈبلو پازیٹو ہے, اور بلاک کا ٹی بی مائنس ٹی وہ بھی پازیٹو ہے, ٹی بی چونکہ ٹی سے بڑا ہے. اب کیو بی اور کیو ڈبلو کو برابر ہونا چاہیے کیونکہ انرجی کنزرو ہوتی ہے. جتنی انرجی بلاک نے پہنچائی پانی کو, پانی نے اتنا ہی جذب کیا اور ٹوٹل انرجی نہیں تبدیل ہوئی. چنانچہ کیو بلاک از اکول ٹو کیو واٹر. تو آپ دونوں کو برابر کر دیں. یہاں سے پھر سی بی جو بلاک کی اسپیسیفک ہیٹ ہے وہ نکلتی ہے ایز ایم ڈبلو انٹو سی ڈبلو انٹو دا چینج ان ٹیمپریچر آف دا واٹر جو ٹی مائنس ٹی ڈبلو ہے, ڈیوائڈیڈ بائی میس آف دا بلاک انٹو ٹی بی مائنس ٹی. اب اس میں صرف کچھ نمبرز ڈالنا باقی ہے اور جو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے نکلتا ہے دیٹ از 391 جولز پر کلو گرام پر ڈگریز کے. تو یہاں ہم نے اس بلاک کی اسپیسیفک ہیٹ نکال دی, گویا کہ اس مٹیریل کی اسپیسیفک ہیٹ نکالی. اس طرح سے ہم مختلف مٹیریلز کی اسپیسیفک ہیٹس نکال سکتے ہیں, اور یہ ٹیبل اب آپ کے سامنے ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ مختلف مٹیریلز کی کیا ویلیوز ہوتی ہیں. اس ٹیبل میں مختلف اسپیسیفک ہیٹس بتلائے گئے ہیں ایٹماسفیئرک پریشر کے اوپر. تو پانی کی اسپیسیفک ہیٹ جولز پر کلو گرامز پر ڈگریز کے میں بنتی ہے 4186, برف کی 2090 وغیرہ وغیرہ. پھر اس میں شیشہ آتا ہے 837, پھر مختلف دھاتیں آتی ہیں جن میں سونا, چاندی اور سیسا وغیرہ ہے. اسپیسیفک ہیٹ ایک مٹیریل کی پراپرٹی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس مٹیریل میں گرمی جذب کرنے کی کتنی صلاحیت ہے, ہیٹ کیپیسٹی کتنی ہے, اور یہ اس کے انٹرنل ڈائنامکس کے اوپر منحصر ہے. جس طرح سے ایٹمز اور مالیکیولز آپس میں جڑے ہوئے ہیں کسی مٹیریل کے اندر, وہ طے کرتا ہے کہ اس میں ہیٹ کیپیسٹی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی. تو چلیے یہ باتیں ہم نے اس مٹیریل کے حوالے سے کی, لیکن اب ایک بہت سے سوال ہیں. ایک سوال اب میں یہ اٹھاتا ہوں کہ گرمی کی ترسیل کس طرح سے ہوتی ہے, گرمی یہاں سے وہاں کس طرح سے پہنچتی ہے. اس کے 3 بنیادی رستے ہو سکتے ہیں. ایک جس کو کنڈکشن کہتے ہیں. تو کنڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی مٹیریل ہے, کوئی میٹل ہے, یہاں اگر آپ گرمی پہنچاتے ہیں تو ایٹمز آپس میں یوں وائبریٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں, اور ٹکراتے 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 یہ اپنی جنبش, اپنے ارتعاش کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس جگہ سے اس جگہ تک. اس کو کنڈکشن کہتے ہیں. ایک اور رستہ ہو سکتا ہے جس سے گرمی یہاں سے یہاں پہنچ سکتی ہے, اس کو کنویکشن کہتے ہیں. کنویکشن میں فزیکل موومنٹ
ہوتی ہے. کنڈکشن میں فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی. واضح فرق ہے ان دونوں میں, اس کی میں پھر وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ کنڈکشن میں یہاں کوئی چیز ہلتی, وہ ساتھ والی چیز کو ہلاتی, وہ ساتھ والی چیز کو ہلاتی, اور اس طرح یہ گرمی اور یہ انرجی یہاں سے یہاں پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن کنویکشن میں مثال کے طور پر اگر میں یہاں ماچس جلاؤں تو گرم ہوا اوپر اٹھتی ہے, وہ اوپر جاتی ہے اور پھر یوں واپس آتی ہے, اور اس طرح سے ایک موشن ہے آف ایٹمز اینڈ مالیکیولز جو اس میڈیم کا حصہ ہے. اور جو تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے گرمی پہنچانے کا, اس کو ریڈیشن کہتے ہیں. ریڈیشن کی آپ نے ایک بڑی اچھی مثال ابھی یہ دیکھی, مائکرو ویو اوون. مائکرو ویو اوون میں ریڈیشن نے آ کر اس پانی کو گرم کیا. پانی کے ساتھ کوئی اور گرم چیز تو نہیں لگی ہوئی تھی, مگر اس ریڈیشن نے آ کر ایٹمز اور مالیکیولز کو جھنجھوڑا. اس جھنجھوڑنے سے پھر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس تمام پانی کے والیوم میں, اور اسی چیز کو ہم گرمی کہتے ہیں, ہیٹ کہتے ہیں. جن تصورات کے اوپر آج ہم نے غور کیا ہے وہ بہت بنیادی اور بہت اہم ہیں. فزکس میں وہی اصول اہمیت رکھتے ہیں جن کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جن باتوں سے یہ اخذ کیے گئے, اگر ان باتوں کے علاوہ یہ بہت سی دیگر باتیں ایکسپلین کر سکیں تب ان کی اہمیت بنتی ہے. تو مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کنویکشن اور ریڈیشن کی بات کی تھی ایز میکنزمز آف ہیٹ ٹرانسفر. سورج کے اندر یہ انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. سورج کے بیچ میں جو کور ہے اس کا درجہ حرارت تقریباً 10 ملین ڈگریز کے ہے, اور وہاں سے جو گرمی نکلتی ہے وہ کنویکشن کی صورت میں اوپر آتی ہے سطح پر. تو ایک کنویکٹو کرنٹ ہے جو بیچ سے شروع ہوتا, سورج کی سطح پر جاتا اور پھر یوں گھومتا رہتا ہے. اس میں فزیکل ٹرانسفر آف ایٹمز اور مالیکیولز ہوتا. پھر جب یہ گرمی سورج کی سطح پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں ریڈیشن کی صورت میں باہر جاتی ہے, اور ہم تک بھی یہ ریڈیشن کی صورت میں پہنچتی ہے. یہ ایک مثال تھی, لیکن ہیٹ اور تھرمل انرجی کی اور بہت